لکھنا پڑھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ جب تک بندہ علم حاصل نہ کرے، کہتے ہیں بندہ جہالت میں گمراہی میں بھٹکتا رہے گا۔ اب اگر آپ نے تھوڑا سا علم حاصل کیا، اچھا علم حاصل کرنا یہ ایک اور بات ہے کہ آپ علم کس سے حاصل کرتے ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ علم کس سے لے رہے ہیں۔ وہ جو آپ کو علم دے رہا ہے وہ ہے بھی علم دینے کے لائق یا نہیں ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو علم دینے کے لائق ہی نہیں ہے اور آپ اس سے علم سیکھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو پلمبر سے علم حاصل کر رہے ہیں، انجینئر علی مرزا، ہاں اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ دیکھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ حدیث کہتے ہیں اس کو عربی تو آتی نہیں، وہ حدیث کیا پڑھے گا، عربی آتی نہیں، ہاں اردو ترجمہ پڑھتا ہے اور جیسا ترجمے میں لکھا بس نہیں یہی ہے وہی ہے، بس وہ تو شروع ہو گیا حدیث، بخاری کی حدیث، مسلم، ارے بخاری میں بہت سی حدیثیں، مسلم میں بہت سی حدیثیں۔ حدیث 2 طرح کی ہوتی ہے، 3 طرح کی ہوتی ہے، 4 طرح کی ہوتی ہے، کس پر عمل کرے گا بندہ، کس پر عمل کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ حدیث کو سمجھنا یہ بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا نا تو قرآن جو نا لکھا ہوا دنیا میں نازل ہو جاتا ہر لینگویج میں، عرب والوں کے لیے عربی میں نازل ہوتا، انگریزوں کے لیے انگلش میں نازل ہوتا، اور گجراتیوں کے لیے گجراتی میں نازل ہو جاتا، مہاراشٹرین کے لیے مراٹھی میں نازل ہو جاتا، تمل تیلگو والوں کے لیے ملیالم اور تیلگو میں نازل ہو جاتا۔ یعنی جو جہاں ہوتا اللہ ایک ایک نسخہ نازل کرتا، ایک گجراتی کا قرآن گجرات میں نازل ہوتا، مہاراشٹر میں مراٹھی قرآن نازل ہوتا۔ اللہ قادر ہے، کیا کہتے ہو، اللہ نازل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہاں اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے صرف ایک زبان عربی میں قرآن کو نازل کیا تو صرف کتاب نازل نہ کی، کتاب کے ساتھ کتاب کو سکھانے والا استاد بھی نازل کیا ہے، اور پھر قرآن میں اسے بیان کیا کہ میں نے جو رسول تمہارے پاس بھیجا وہ کرتا کیا ہے، یتلو علیکم، وہ تم پر تلاوت کرتا ہے، وہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے تم پر، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، وہ تمہیں کتاب یعنی قرآن بھی سکھاتا ہے، حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ بناتا ہے۔ تو اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں معلم یعنی استاد بنا کر سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ تو اللہ نے صرف کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ ایک استاد بھی بھیجا۔ پتا چلا یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ کتاب ہو اور اسے سیکھنا ہو تو خود سے لے کر مت بیٹھو، کسی استاد کی بھی ضرورت پڑے گی، کسی استاد کی ضرورت پڑے گی، ورنہ تو اگر آپ خود سے پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھنا ہے استاد چاہیے آپ کو۔ آپ ٹھیک میں منع نہیں کرتا کہ آپ نہ پڑھیں، آپ پڑھیں، لیکن فائدہ آپ ڈائریکٹ اس پر عمل شروع نہ کرتے۔ ہاں میں نے حدیث دیکھی، آج کتنے ایسے نوجوان کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے رفع یدین شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ ہاتھ یوں باندھتے تھے، اب تو پھر اس کو دیکھ دیکھ کر ہاتھ یوں باندھنے لگے۔ اللہ کی قسم ایک حدیث دکھا دو کہ جہاں یہاں بازو پر ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہو، ایسی تو کوئی حدیث ہی نہیں۔ ہاں حدیث ہے، امام ترمذی نے دونوں باب باندھے، فوق السرہ و تحت السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، سینے کی تو کوئی حدیث ہی نہیں۔ وہ حدیث میں ہے تحت صدر ہی، سینے کے نیچے، فوق السرہ ناف کے اوپر۔ اور دوسری حدیث آپ حضرت علی کو دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ تحت السرہ ناف کے نیچے سرکار ہاتھ باندھتے تھے، ہے نا۔ یہ رفع یدین ہاتھ بار بار اٹھاتے، سرکار نے یہ بھی فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ سرکار نے نہیں کیا، سرکار نے کیا، سرکار نے رفع یدین کیا، اللہ اکبر کیا کیا کھڑے ہوئے، پھر جب رکوع میں جانا تھا اللہ اکبر کر کے رکوع میں گئے، پھر اللہ لمن حمدہ، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر سجدے میں گئے۔ ایسا بھی کیا ہے، یہ میرے محبوب کی ادا ہے، اور اسی لیے جب تک شوافع کرتے رہے ہم نے کچھ نہیں کہا۔ شافعی پہلے سے کر رہے ہیں، شافعی 1200 سال سے رفع یدین کر رہے ہیں، ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ کریں اچھی بات ہے، یہ بھی میرے محبوب کی ادا، اللہ نے اپنے محبوب کی ساری ادائیں محفوظ کر دی ہے۔ سرکار نے ناف کے نیچے باندھا ہاتھ، تو احناف کو اللہ نے پیدا کیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔
اور ناف کے اوپر باندھا ہاتھ، تو اللہ نے شفافے کو پیدا کیا کہ وہ ناف کے اوپر باندھے۔ لیکن یہ کہ آپ اپنے سے سوچ لیں کہ آپ حنفی ہیں اور حنفیوں کا پھر رفع یدین کریں، کیوں؟ کہتے اس لیے کہ میں نے حدیث میں پڑھا، تو حدیث میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سن کہ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا دین سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، تو عبداللہ ابن مسعود بھی اور حضرت علی مولا کائنات بھی، آپ کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو بار بار نہیں اٹھاتے، ایک ہی بار۔ اور سنن ابن ماجہ میں سرکار نے فرمایا کہ یہ یعنی سرکار نے دیکھا کچھ صحابہ رفع یدین کر رہے تھے، بار بار ہاتھ اٹھا رہے تھے، سرکار نے فرمایا یہ گھوڑے کی دم کی طرح کیا بار بار ہاتھ ہلاتے رہتے ہو؟ گھوڑے کی دم کی طرح کیوں یہ ہاتھ اس طرح اٹھاتے رہتے ہو؟ نہیں، نماز میں سکون و وقار کے ساتھ رہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی ایسی نماز پڑھی اور ہم نے بھی ایسی نماز پڑھی کہ ایک بار پہلی مرتبہ اٹھایا ہاتھ، اس کے بعد پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو ہم کو یہ کرنا، اس پر عمل کرنا ہے۔